مسلم کی روایت میں ہے من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. صحیح مسلم نے بھی روایت کیا اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے. معنی اس کا کیا ہے؟ جس نے سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتوں کو محفوظ رکھا. حافظہ عام طور پر ہم اس کو صرف حفظ کرنے کے معنی میں، جو اردو میں حفظ کا معنی ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں. تو حافظہ صرف رٹنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو اس کا ایک حصہ ہے. حافظہ کا معنی کیا ہے؟ اس کو محفوظ کر لیا. تو محفوظ صرف الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ معنی کے ساتھ بھی، یعنی ان کے معنی میں غور و فکر کیا اور ان معنی کا تکرار ہوتا رہا اور ان کی یاد دہانی رہی یا ان سے سبق حاصل کیا، تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات ہے جو ان پہلی 10 آیتوں میں کہی گئی ہے جس کی بنا پر ان 10 آیتوں کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس کے سبق کو دہرانے والے کو اتنی بڑی بشارت دی گئی. یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کیونکہ زمین پر دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا اور صحابہ کرام کو ایسی دعائیں سکھائیں جن میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے. اور پھر ان آیات کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ جو ان کو یاد رکھے گا وہ بھی اس بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. تو کیا یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ زمین پر سب سے بڑی مصیبت سے محفوظ ہونا معمولی بات نہیں ہے. لیکن آخر انہی آیات کو کیوں بتایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے اچھا تم قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ لو تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے. اگر ان 10 آیات پر ہم غور کریں تو ان میں ہمیں 2 خاص باتیں پتہ چلتی ہیں. ان کے اندر 2 خاص سبق ہیں. اگر یہ سبق ہم پلے باندھ لیں تو واقعی دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ کہتے ہیں. اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. چند احادیث دجال کے بارے میں. خروج دجال. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے.